استقبال رمضان کے موضوع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بہاولپور میں یادگار خطاب فرما رہے ہیں. سماعت فرمائیں. شکریہ. وحدہ لا شریک لہ ولا نذیر لہ ولا مثال لہ ولا مثل لہ ولا معین لہ ولا وزیر لہ ولا مشیر لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية أنا أجزى به. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص اور محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے شہر بہاولپور میں حاضری کا اتفاق ہوا. یہاں بیٹھ کے بات نہ کریں جی، چلو اندر جا کے باتیں کرنے والے اٹھاؤ، بات کرتے رہتے ہیں یہاں بیٹھ کے.
یہ جتنے اس قسم کے ہوتے ہیں نا، یہ اسٹیج پہ آتے ہیں سب سے پہلے اور پھر چپ نہیں ہوتے، بیٹھتے نہیں. خدا ہی نے ہدایت عطا فرمائے. اگر ان کو ہدایت نہ ہو تو تم ہدایت کر دینا. جو اب شرارت کرے پکڑ کے دو لگاؤ، نہ چلاؤ پکا. یہ آپ حضرات کے شہر میں بارہا حاضری کا اتفاق ہوا ہے. الحمدللہ آپ حضرات شوق سے تشریف لاتے ہیں. آج بھی بڑی کثرت سے تشریف لائے ہیں. دعا ہے اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو مقبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک اس حاضری کو آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. میں بھی جلسوں کا تھکا ہوا، بیماری کا مارا ہوا. اب رمضان المبارک بالکل قریب ہے، چھٹی کرنے کے موڈ میں تھا. یہ بیچارہ میرا دوست حاجی احمد دودھ والا میرے پاس ملتان تشریف لائے کہ رمضان سے پہلے ایک جلسہ استقبال رمضان کے عنوان سے ہو جانا چاہیے. نہ جانے کس کس کو رمضان المبارک کا احترام نصیب ہو جائے گا، عظمتیں نصیب ہو جائیں گی، احترام مل جائے گا. دوسرے ساتھیوں نے بھی بڑی کوشش کی. ان کے ساتھی بھائی عبداللطیف صاحب ہیں، سرفراز خان صاحب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے کاروبار میں مال و جان برکت عطا فرمائے. آج کل یہ سوچنے والے لوگ بھی بہت کم رہ گئے کہ کوئی نیکی کا کام کرو. جب بھی چار پیسے آئیں گے شرارت سوچے گی. اور اب تو اور بھی وقت نازک سا آ گیا. ہمارے ملتان کے بہاولپور روڈ پہ جس پہ سے روزانہ آپ لوگ گزرتے ہیں، 1.5-2 مہینے کا عرصہ ہوا. دن کے 12 بجے جمعے کے دن تیز رفتار بس آئی، 14 آدمی 1 سیکنڈ میں ختم کر دیا. 1 منٹ پہلے علم نہ ہو سکا. بہاولپور کے مسلمانوں، ہم نے شام کو مظفر گڑھ شہر میں لاؤڈ اسپیکر پہ یہ اعلان سنا، آؤ سارے خاندان کا جنازہ پڑھو. پورا خاندان تیاری کر کے شادی میں شرکت کے لیے آیا. بس بدلنے کے لیے چوک پہ کھڑے تھے کہ لاری نے آ کر ان کو دوسری دنیا میں پہنچا دیا. سارا خاندان ایک پٹڑے پہ نہا گیا، ماں بھی، باپ بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، بہن بھی، بھائی بھی، سارا خاندان. تمہیں کیا معلوم ہے میرے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ روزانہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، 10-10 20-20 آدمی ایک سیکنڈ میں مر رہے ہیں. اور ہمیں پھر اپنی تیاری کا فکر نہیں کہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے، نہ جانے کس وقت بلاوا آ جائے گا. اسی کو مجذوب کہتا کہ 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل. ہزاروں آئے، ہزاروں جائیں گے، تیاری کے کرنے والے کے بعد کام آئے گی. عجیب شعر ہے شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کا. فرمایا کرتے تھے جانو نہیں پیا کس دن بلا لے، جانو نہیں پیا کس دن بلا لے، پھر کھڑی منہ ٹکے گی ارے تو دل کے دن. وقت کے وقت کیا ہو سکے گا؟ جو پہلے کچھ کمائی کر لے گا، تیاری کر لے گا تو وہ اس کے کام آ جائے گی، ورنہ تباہی میں جا پڑے گا، بربادی میں جا پڑے گا. چاروں طرف کے واقعات و حالات پہ ذرا نظر تو ڈالو. کسی کے مرنے کو دیکھ کر اپنے مرنے کا یقین تو کرو. ہزاروں جنازے تیرے سامنے سے گزر گئے اور تیرا بھی ارادہ نہیں. اسی کو مجذوب کہتا کہ سب کے سب ہے راہ روے،
سب کے سب ہیں راہ روے سوے فنا، سب کے سب ہیں راہ روے سوے فنا، جا رہا ہے ہر کوئی کوے فنا، بہ رہی ہے ہر طرف چوبے فنا، آتی ہے ہر چیز سے بوے فنا، یہ زمین یہ زمان یہ مکین یہ مکان سارا نظام عارضی ہے، فانی ہے، برباد ہو جانے والا۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، او لوگو دنیا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، دنیا بہت تھوڑی ہے، آخرت کی زندگی بڑی لمبی زندگی ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ پاک نے کتنا بڑا کرم فرمایا، دنوں میں سے دنوں کا سردار جمعہ، مہینوں میں سے مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ، کتابوں کی سردار قرآن کریم، ان نبیوں اور پیغمبروں کے سردار محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعہ تمہیں مل گیا، قرآن تمہیں مل گیا، رمضان تمہیں مل گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تمہیں مل گئی، اور کیا مانگتے ہو؟ خدا بند کریم نے کتنا بڑا کرم فرمایا، میری تیری زندگی میں پھر رمضان آیا۔ رمضان عربی کا لفظ ہے، اس کا مادہ رمز ہے، یعنی اس لفظ سے مشتق ہے۔ یہ معنی کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رمز کے معنی بھٹی کے، بھٹی لوہے کو صاف کرتی ہے، سونے کو صاف کرتی ہے، چاندی کو صاف کرتی ہے، پتل تانبے کو صاف کرتی ہے، اور رمضان کا جو لفظ رمض سے آیا گناہوں کو صاف کرتا ہے۔ فرمایا میرے بندو، تم نے جو 11 مہینے فسق و فجور کیے، گناہوں کے دریا بہا دیے، تم نے گناہوں کے پہاڑ اکٹھے کر لیے، آؤ میں تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہوں، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، بھر دینا میرا کام ہے۔ بخشش کے سامان ہے۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات جب آتی ہے تو رحمت کے بادل چھا جاتے ہیں، اور رمضان کا جب چاند نظر آتا ہے تو رحمت کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ مردے کہتے ہیں الہی یہ سکون کیسے ملا، یہ راحت کیسے ملی، یہ چین کیسے ملا، یہ عذاب سے نجات کیسے ملی؟ جواب ملے گا لوگوں، دنیا میں رمضان کا چاند نظر آ گیا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، خیر و برکت والا مہینہ آ گیا۔ اس لیے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، وہ مہینہ آ گیا جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن کریم اتارا گیا، جس میں برکتوں والی کتاب آئی، رحمتوں والی کتاب آئی، عظمتوں والی کتاب آئی، شان والی کتاب آئی۔ کتنی شان والی؟ فرمایا انہ لقرآن کریم، سخاوت والی کتاب آ گئی، کریمی والی کتاب آ گئی، اتنی بڑی شان والی کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ عظمتوں والی کتاب آئی جس کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں، خدا کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے،
ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے کتنے ہزار سال پہلے فرشتوں نے اللہ پاک کی زبان سے بے مثل زبان سے جیسی بھی اس کی زبان ہے سورت طٰہٰ سورت یاسین کو تلاوت سنی. فرشتوں نے سوال کر دیا مولا یہ کلام کس کو ملے گا؟ جواب ملا میری محبوب کی امت کو ملے گا. اندازہ لگاؤ جس کلام کو خدا کی مقدس زبان نے ادا کیا ہو تلاوت کیا ہو جس کو 30 برس تک محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا ہو 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کی ہو سارے بزرگوں قطب و ابدال غوثوں نے تلاوت کی ہو اور سب کے سب یہ کہتے ہو بل هو قرآن مجید بڑی بزرگ کتاب ہے عظمتوں والی کتاب ہے شان والی کتاب ہے. حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک اس کی تاکید فرمائی اور لوگوں میری جائیداد سونا نہیں میری جائیداد چاندی نہیں میری جائیداد زمین باغات نہیں اور لوگوں یہ قرآن کریم میں محمد الرسول اللہ کی جائیداد ہے. یہ ترکہ ہے میرا اسے سنبھال کے رکھنا. فرمایا یہ وہ مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم نازل ہوا ھدی للناس لوگوں کے لیے ہدایت ہے لکھے پڑھوں کے لیے ہدایت ہے دکانداروں کے لیے ہدایت ہے حکمرانوں کے لیے ہدایت ہے محکوموں کے لیے ہدایت ہے وبینات من الہدی والفرقان حرام و حلال کا فرق بتاتی ہے جائز ناجائز کو قرآن کریم بتاتا ہے. ایک ایک آیت محفوظ ہے ایک ایک کلمہ محفوظ ہے ایک ایک جملہ محفوظ ہے ایک ایک حرف محفوظ ہے. فرمایا لوگوں تم دنیا کی تمام چیزوں کی حفاظت کرو گے میں خدا اس کلام کی حفاظت کروں گا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون میرا کلام ہے میں اس کی حفاظت کروں گا. تو رمضان کے ساتھ اس قرآن کو اور زیادہ مناسبت ہے. فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم جس کو رمضان کا مہینہ آئے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے. کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں بھوکا مارنے سے اللہ میاں کو کیا فائدہ ہے. کئی دن ہو گئے ملتان شہر کے چھوکرے آئے تھے کہ جی مولوی اکٹھے ہو کر کے رمضان شریف کو 1-2 مہینے آگے پیچھے کر لو. ان کے خیال میں یہ رمضان نماز جو کچھ بھی ہے مولویوں نے بنایا. نہ کہ 30 روزے رکھنے ہی مقصود ہے نا ذرا 2 مہینے ٹھہر کے رکھ لے. حالانکہ یہ بات نہیں. ارے اس امت پہ تو 1 مہینے کے روزے ہیں بعضی امتوں پہ 6 مہینے کے روزے رہے 6 مہینے کے روزے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تو یہ حالت تھی کہ عید کے بعد تڑپا کرتے تھے. مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچ جاتا تھا کہ آئندہ پتہ نہیں کس کو رمضان آئے گا اور کس کو. پچھلے سال رمضان مبارک میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں آدمی کھاتے تھے پیتے تھے دندناتے تھے. سال کے درمیان میں مختلف بہانوں سے موت آئی. آج جا کے دیکھو قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر لیکن اب بنتا کچھ نہیں. اس لیے خدا کہتا ہو لوگوں تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام او لوگوں میں نے تم پہ رمضان کا مہینہ رمضان کا روزہ فرض کر دیا. تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں پیاسا مارنا مقصود نہیں بلکہ مقصود کیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ خوف خدا والے بن جاؤ. کس طرح؟ اللہ پاک فرماتے ہیں گرمی کا رمضان ہوتا ہے
حلق خشک ہے، زبان پہ کانٹے جم گئے، منہ میں کلی کے لیے پانی لیے بیٹھا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہاں سے گل حلق کو دبائے بیٹھا ہے، کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے، دوسرا کوئی نہیں دیکھ رہا، کتنا پانی پی سکتے ہو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اس بندے کے اپنے بندے کی کوشش کو دیکھ رہا ہوں، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، کپڑا بھگو بھگو کے اوڑے پھرتا ہے، پانی کے چھینٹے مار رہا ہے، پانی میں بیٹھا ہے، اندر قطرہ نہیں جانے دیتا۔ اللہ کی ذات اتنی راضی ہو گئی، اور میرے بندے جب تو قیامت میں آئے گا، نماز کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، زکات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، حج کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، خیرات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، صدقات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا، عبادات کا بدلہ فرشتوں سے دلواؤں گا۔ جب روزی کے بدلے کا وقت آئے گا، آواز آئے گی او میرے بندے، او گرمی میں روزہ رکھنے والے، او حلق کو گھونٹ کر رکھنے والے، ایک ایک قطرہ اندر نہ جانے دینے والے، آ جا، تو نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں خدا روزے کی جزا خود موجود ہوں۔ فرمایا روزے کا بدلہ فرشتوں کے ہاتھوں دلواؤں، میرے روزے کی توہین ہے۔ خوبصورت بیوی سامنے بیٹھی ہے، مسکرا رہی ہے، یاد آ گیا روزہ ہے، فوراً کہتا ہے جا اپنا کپڑے دھو کام کاج کر، بیوی اپنی ہے، روزہ یاد آ گیا، اس کو کہتا پڑے رہو، خدا کہتا دیکھ دل کے ارمان دل میں رکھ لیے، بیوی تھی مسکرا رہی تھی، میری وجہ سے اس کو پرے کر دیا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ میاں کھاتا نہیں، اللہ میاں پیتا نہیں، اللہ میاں ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ فرمایا میرے بندے تو خدا تو نہیں بن سکتا پر میرا بندہ ہے نا، چند گھنٹوں کے لیے میرے والی صفت اپنا لے۔ فرمایا روزے کا بدلہ میری ذات ہے یا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، روزے کی جزا میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور جن لوگوں کو قدر تھی، کسی نے سیدنا علی مرتضیٰ سب کے رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی سے پوچھا، کسی نے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تیری بھی کوئی دنیا میں پسند ہے؟ فرمایا ہاں، پہلی پسند یہ ہے کہ گرمی کا روزہ ہو اور دشمن کے گلے پہ میری تلوار ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، مجھے تو یہ پسند ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، مدینہ منورہ، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہے، صحابی رونے لگا، چاروں طرف صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، حضرت معاذ کو روتا ہوا دیکھ کر ایک صحابی کہنے لگا او معاذ کیا موت سے ڈر گئے؟ کیوں روئے؟ فرمانے لگی نہیں میں موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت نہ نکل سکی، میرا شوق پورا نہ ہوا، میرے ارمان پورے نہ ہوئے۔ کسی نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے میری تمنا تھی رمضان کا مہینہ ہوتا، گرمی کا موسم ہوتا، جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان ہوتا، میں جہاد میں شریک ہوتا، کافروں سے میرا مقابلہ ہوتا، کئی کافروں کو میں قتل کر دیتا اور پھر وہ کافی سارے کافر مل کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، پھر میرا گلا کاٹ دیتے، پھر میری پیاسی زبان کاٹ دیتے، اور پھر میں اپنے رب کی حضور میں پیش ہوتا، میرا رب پوچھتا او معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ کیا تمنا تھی لوگوں، ساڈی تو اگر کوئی تمنا بھی ہوے گی کوٹھی دے کولوں جو لنگ سونا ہائے کوٹھی میری ہویا، یہ بنگلہ میرا ہویا، یہ کار میری ہویا، تے گلستان دے وچ جو لنگدا ہے کدا ہی نہیں آدا ہے قبر میری ہویا۔ مرن کو بڑے ڈرتے ہیں لوگ۔ اللہ کا کرم کرو غریبوں، اسرائیل پیسے شیسے نہیں مریندا، نہ تو جتنے بڑے بڑے لوگ کرنا یہ نوٹ دے دے کے غریبوں کو تختہ کرائی رکھنا۔
جڑے واسطے آوے نہ کہاں 100 کا نوٹ کھینچ برابر آئے گا کہ تختہ کر شکر ہے اسرائیل پیسے نہیں گھندا تو بہت سارا کام بگڑ بن گیا اساں غریب تو ٹھڈو کے رہو نہ دنیا اندازہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. فرمایا لوگوں برکت والا مہینہ تم پہ آ گیا. عام دنوں میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو 1 مرتبہ کا ثواب ملے گا. رمضان میں سبحان اللہ کہو 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب ملے گا. عام دنوں میں نفل پڑھو نفل رہے گا. رمضان کا چاند نظر آتے ہی نفل کا درجہ فرض کے برابر بن جائے گا. عام دنوں میں قرآن کا 1 لفظ پڑھ 10 نیکیاں ملیں گی, 10 گناہ معاف ہوں گے, 10 درجے بلند ہوں گے. رمضان میں نیت باندھ کر 1 لفظ قرآن کریم کا پڑھ. اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 لفظ کے بدلے 700 نیکیاں ملیں گی. تسا حضرات قدر نہیں کرتے, دکانوں پہ بیٹھ کے پوچھتے ہو تو حافظ تیز گام ہے یا کوٹا پسینجر ہے. نہیں پوچھتے بھی ٹکا کے ترتیل نال سونا قرآن کون پڑھتا ہے. قرآن جن صدقے ہر کسی کی نجات تھی ان کو عیدی میں پڑھتے ہیں. رمضان دے مہینے جڑے مسیت بہتے ہیں نا وہی بیٹھے رہتے. جڑے ویلے امام پہلی رکعت وچ گیا بل بھج کے رہ گیا. میں ملتان شہر کے اندر انہاں دا علاج کرتا رہا. یہ پہلی رکعت میں سان کو دھوکہ دیندے سی. میں پہلی رکعت میں تھوڑی منزل پڑھنی تے دوسری میں زیادہ پڑھنی. میں کہا ہن منجو کیڑے ویلے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. او میرے بندو, تمہیں بھوکا مارنا مقصود نہیں, تمہیں پیاسا مارنا مقصود نہیں, تم سے غلہ بچانا مقصود نہیں, کھانا پینا بچانا مقصود نہیں, بلکہ لعلکم تتقون, پرہیزگاری مقصود ہے, تمہارے درجات بلند کرنا مقصود ہے, تمہاری اطاعت بڑھانی مقصود ہے. ایام معدودات, گنتی کے دن ہیں, شاید پھر کس کو آئیں گے. 1 منٹ بڑا قیمتی, 1 سیکنڈ بڑا قیمتی, 1 دن بڑا قیمتی, 1 رات بڑی قیمتی. اس لیے فرمایا امن هو قانت آناء اللیل, رات کے سجدے, دن کا روزہ. ہائے ہائے, حدیث قدسی ہے, ارشاد ہے محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگوں کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی, میدان محشر مہک اٹھے گا. لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملے گا تم کھایا کرتے تھے یا روزے رکھا کرتے تھے, تم پیا کرتے تھے یا روزے رکھا کرتے تھے, تم بکواس کیا کرتے تھے, یہ میرا قرآن پڑھا کرتے تھے, ساری زندگی میری رمضان کا احترام کیا, میرے قرآن کا احترام کیا, آج میدان حشر میں میں نے ان کا احترام کیا. میں خدا میزبان ہوں, یہ میرے مہمان ہیں. انہوں نے روزے رکھے تھے, اس وجہ سے ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کہیں بھی سایہ نہ ہوگا, کہیں بھی چھاؤں نہ ہوگی, اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. کچھ لوگ عرش کے نیچے بیٹھے ہوئے دسترخوانوں پہ کھانے کھا رہے ہیں. ادھر 50,000 سال گزر گئے, پانی
وضع الکتاب فتر المجرمین، مجرم اپنا اپنا نامہ اعمال لیے کھڑے ہیں، کسی کا نیچے کا ہونٹ اتنا سوج گیا، اتنا پھول گیا، پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑا۔ لوگ کہیں گے پانی 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 پانی، قرآن کہتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ آواز آئے گی ان کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کے پینے سے نیچے کا لب سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا ہونٹ کمر کے پیچھے جا پڑے گا، اور آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم۔ ان کو گرما گرم پانی پھر دینا جب یہ مانگے۔ کچھ لوگ عرش عظیم کے سائے میں کھانے کھا رہے ہیں، پھر لوگ کہیں گے الہی یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں، یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں، آج کے دن سائے میں اور کھانا کھا رہے ہیں۔ جواب ملے گا یاد کرو تم میرے رمضان کی توہین کرتے تھے، بے ادبی کرتے تھے، بے وقتی کرتے تھے، تم میرے رمضان کو بکواس کرتے تھے، تم کھلم کھلا کھاتے پھرتے تھے، اور یہ وہ تھے جنہوں نے رات کو بھی احترام کیا، دن کو بھی احترام کیا۔ ارے آج قیامت کا دن ہے، میں خدا میزبان ہوں، یہ میرے مہمان ہیں۔ کوئی معمولی بات ہے؟ اور پھر وہ قرآن، میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی، زمین کے ذرے ذرے کا نبی، سمندر کے قطرے قطرے کا نبی، پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کے کائنات کی قسم نبیوں کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ کرام گواہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے بھوک کی وجہ سے 2 پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج باول پوریو تم ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ برا نہ ماننا، جب مر جاتے ہیں پھر مولوی کو بلاتے ہیں۔ اب مولوی آدھے بچے وہ لے آتا ہے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ابھی قاعدہ پڑھتے ہیں، اور ان بچوں کو سکھا کے لاتا ہے کہ تم انگل پھیرتے رہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کہ قرآن ختم ہو گیا۔ اب مولوی کو چاہیے نا کہنا کہ انگل پھیر قرآن کا ثواب فلانے کی ڈانڈی کنواں پڑے گا۔ نہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر BA کر سکتا ہے، MA کر سکتا ہے، FA کر سکتا ہے، PhD کر سکتا ہے، قرآن پڑھتے میں پھانسی لگتی ہے۔ اور سب کچھ ہو سکتا ہے۔ سنو میری بات، اس امت کے گناہ گاروں کو دوزخ کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نوری فرشتے بھی رو پڑیں گے، فرشتے بھی روئیں گے، اور یہی بات کہیں گے سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر۔ او دوزخ کی طرف جانے والوں، کیا تم نے قرآن نہیں سنا؟ تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا، تم نے قرآن کبھی کسی نے نہیں سنایا۔ آج کہاں چلے ہو؟ اتنے بڑے نبی کا امتی ہو کے جہنم میں۔ اتنی اونچی چیز ہے رمضان اور قرآن۔ فرمایا رمضان والقرآن یشفعان الی یوم المیزان۔ آواز آتی ہو فرشتوں، رمضان کا چاند نظر آ گیا، دوزخ کے دروازے بند کر دو۔ او فرشتوں، جنت کے 8 دروازے کھول دو، میری امت کے لیے جاؤ، ہر رات کو زمین پہ جاؤ، میری امت کے جو لوگ دعائیں مانگتے ہیں جبریل ان پہ جا کے آمین کہو۔
حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک رمضان مبارک کی ہر رات میں اس آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں اور ساری رات ندا دیتے ہیں، او لوگو آؤ پریشان آ لو آ جاؤ، آج میں تمہاری پریشانی کو دور کروں۔ حل من مستغفر، آؤ بخشش طلب کرنے والوں، او گناہ گاروں، اور سیاہکاروں، اور بدکاروں، آؤ رمضان کا مہینہ ہے، جھولی پھیلا، مانگ کے تو دیکھ میرا کتنا خزانہ وسیع ہے۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ جس کو آ جائے، توجہ ہے سب کی، سو تو نہیں گئے؟ ہاں بڑے استاد ہو باولپوری ہو، کبھی تم سو جاؤ اور میں لگا رہوں۔ رمضان تو وہ عظمتوں والی چیز ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی قدر پوچھو، صحابہ کرام سے اس کی قدر پوچھو۔ ایک رات اس میں ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر، جس کو وہ دستیاب ہو جائے، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن ہم بے قدرے کیا ان چیزوں کی قدر کو جانیں گے؟ جو فرمایا کہ روزے دار کو 2 خوشیاں دوں گا، روزہ رکھنے والے کو 2 خوشی دوں گا، ایک عند افطاری، ایک افطار کے وقت سے میرا روزہ پورا ہو گیا، اور دوسرا وعند لقاء ربی، ایک میرے بندے کی اور میری جب ملاقات ہوگی ایسا خوش کر دوں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ اتنا عظیم ثواب، اتنا عظیم اجر، اور فرمایا کہ اس کو قرآن کے ساتھ مناسبت ہے۔ حضرت جبریل امین حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کریم کا دور کرنے آتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، سنتے تھے، سناتے تھے، تاکہ کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اس قدر قرآن کریم کی سنبھال کی ہے، اس قدر عظمت قرآن کریم کے اندر ہے جو آج ہمارے دلوں میں نہیں اترتی، ہم لوگ واقف نہیں قرآن کی عظمتوں سے۔ تو فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آئے ٹال مٹول سے کام نہ لے، روزہ رکھے۔ کئی لوگوں نے بوتلیں باندھ کے رکھ لی ہیں، دکان پہ رکھ لیں گے، جو آئے گا نا حاجی صاحب روزہ نہیں ہوتی، بس کیا بتاؤں کل سے کب تک بڑی خراب چل رہی ہے۔ یہ نہیں کرتا کہ جس دن سے پیدا ہوا اسی دن سے طبیعت خراب ہے۔ مکر دیکھو، آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول سنا دو، پلے باندھ چلے جاؤ، انشاءاللہ کام آئے گا، قبروں میں دعائیں دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا، توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس دن باندھ چلے جاؤ، انشاءاللہ کام آئے گا، قبروں میں دعائیں دو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا اور پھر روزہ قضا کیا اس کا، توجہ کرنا، فرمایا وہ جو رمضان کا ثواب ملتا نا اس دن مؤخر کرنے کا کیا فائدہ، چھوڑنے کا کیا فائدہ، جب وہ برکت ملے گی ہی نہیں۔ اسی لیے خدا نے فرما دیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، او لوگو جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے ٹال مٹول نہ کرو، ہیلے بہانے مت کرو، فلیصم، اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، سفر والا مؤخر کر سکتا ہے، بیمار مؤخر کر سکتا ہے، پھر رکھنے پڑیں گے۔ یرید اللہ بکم اليسر، او لوگو پروردگار کا تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ نہیں، ولا یرید بکم العسر، تمہارے لیے نہیں چاہتا ہے، تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ولی تکملوا العدۃ ولی تکبروا اللہ
الا ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ میرے بندے تیرا بھلا ہے، رمضان قرآن کے قریب آ جا، ان سے یاری کر لے، تیرے کام آئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت لاکھوں لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ میری ایک بات اور یاد کر لو، ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ افطار کے وقت جو دعا مانگو وہی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم اتنے بد نصیب ہیں، اور ان بھی برف چاپا اور گلاس ہی میں رکھ چا، ایک جگہ سے اٹھائی رکھ چا اور پکوڑے گھنچا، ان کریں جا روز آ کے کھل گیا پھر بسم اللہ ہو جائے۔ ساری جوہار محنت کی تھی، روزہ رکھا، اور جڑے ویلے منگن کا ٹائم آیا تو پہ گیا پکوڑا۔ اللہ کا بندہ دعا منگی، دعا پڑھی، روزہ افطار کرن دی۔ تو سا یقین کرو پچھلے ماہ رمضان دے اندر مہمان آئے ہوئے، چھوٹا جا میرا نکا ہے 4 سال دا، میں انہوں نے گل کریں گا اذان جو ہوئی تو میں پکوڑا جو منہ وچ پاون لگا نا، اللہ جاندا ابال نے پکوڑا پکڑ لیا، آخر ابا آج دعا نہیں پڑھتے۔ گھر کی عورتیں بیچاری یوں ہی محروم رہ جاتی ہیں، ارے پانی لائیو، ارے روٹی لائیو، ارے یہ مسجد میں دے کے آنا، ارے یہ فلاں کو سنبھالنا۔ یہ سارے دھندے اتنے نہ بڑھاؤ جو دعا سے بھی رہ جاؤ۔ تو کسی آدمی نے کسی سے وظیفہ پوچھا تھا سونا بنانے کا، ساری رات پڑھتا رہا، جب وہ ٹائم آیا اور یہ بھی تھک گیا، کہنے لگا لوہا ہی بن جا، وہ لوہا ہی بن گیا۔ کمائی کا ٹائم آیا تو ہم خام خواہ ادھر ادھر پڑ گئے۔ اور برا نہ ماننا، پولیس پریڈ کرتی ہے صبح، فوج پریڈ کرتی ہے صبح، ہر مولوی پریڈ کرتے ہیں افطار کے وقت۔ حضرات ہکو لا تو بچے کے ہاتھوں سے نہیں بجے تھے، پکوڑے پکڑے تو وہ گھڑم گزرے بھی، بن کوئی بئی شہ آ گئی، ساکھڑی شہ ڈھی تو حاجی صاحب مناؤ چا چنگی ڈھی گھڑم گزرے بھی۔ یقین کرائے شام کو مولوی کی ٹور ویکھن والی ہوتی، سودا بھجدا جو ہے توبہ دنیا دعا مانگتی کھڑی ہے، سودا بھجدا۔ تم حضرات بھی بڑے سیانے ہو، آگو پیچھے تو کوئی چڑے ہونی نہیں نا، کیا کرے بول۔ مولانا اشرف علی تھانوی سرکار رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک طالب علم آیا ہمارے مدرسے میں کانپور کے علاقے سے، تو ہم نے کہا کہ تو دیر سے آیا، ہمارے پاس طالب علموں کی تعداد پوری ہو گئی۔ وہ بیچارہ روتا ہوا باہر نکلا، ایک حاجی صاحب تھے، اس نے پوچھا کیا بات ہے کہ جی اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ مولوی صاحب نے جواب دے دیا کہ داخلہ بند ہے۔ وہ کہنے لگا کہ داخلہ بند نہیں، اصل مرنا روٹی کا ہے، تو پڑھنے کا تو داخلہ تجھے مل جائے گا، میری ماں مر گئی، میں نے 40 دن روٹی کھلانی ہے، چل تو 40 دن تو میرے یہاں کھا۔ وہ مولوی صاحب کو جا کہنے لگا جی میرا داخلہ کرو، میرا روٹی کا انتظام ہو گیا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ تو مولانا لکھتے ہیں کہ جب 4 دن باقی رہ گئے تو طالب علموں نے دعا مانگتا ہوا سنا، یا اللہ کسی کا نمبر لگا۔ اس کے 40 دن تو پورے ہونے والے ہو رہے ہیں۔ مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ طالب علموں نے مجھے بتایا، تو میں نے کہا خدا کے بندو اس کا انتظام کرو ورنہ ہر روز کوئی نہ کوئی مرتا ہی رہے گا۔ تسا لوگ جو مرن تو پہلے ایسا مولویاں دے قابو نہیں آندے، جڑے ویلے تسا بیمار پہندے ہو نا، ایسا صحت پوچھن نہیں آندے، ایسا اس واسطے آتے ہیں سامنے کیا ہوئی کہ نہیں۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم،
جس کو رمضان کی بابرکت گھڑیاں مل گئی، رحمتوں والی ساعتیں مل گئی، خیر و برکت والا مہینہ مل گیا، نور و بھرا مہینہ مل گیا، بھاگوں والا مہینہ مل گیا، بخشش والا مہینہ مل گیا، جنت کے دروازے کھلنے والا مہینہ مل گیا، اللہ کی رحمت کا دریا بہنے والا مہینہ مل گیا، اور کیا چاہیے؟ فرمایا یرید اللہ، میں خدا تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا، یرید اللہ بکم الیسر، میں نے تو گناہوں کو بخشش کے لیے بھٹی بنائی تاکہ تیرے گناہ صاف ہو جائیں، تیری خطائیں معاف ہو جائیں، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ میرا نام بلند کرتا تھا، میرا نام بلند کرتا تھا، اس سے بڑھ کر خدا اور کیا دے گا؟ فرمایا ایک روزہ تو نے رکھ لیا اور 100 آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا، فرمایا کہ تیرے نام اعمال میں 101 روزہ رکھنے کا ثواب لکھا گیا، اور جنہوں نے افطارا ہے ان کے ثواب سے کمی نہیں، کیونکہ اللہ میاں کا کوئی کام ایسا نہیں جو کسی سے چھین کر کسی کو دے۔ اور ایک اور مسئلہ سنتے جاؤ، مثلا مسجد میں 10 چیزیں روزہ افطار کرنے کے لیے لوگوں نے ثواب کی نیت سے بھیجے، اب ظاہر بات ہے کہ روزہ تو آدمی ایک ہی سے افطار کرے گا، اگر کھجور سے افطار کیا تو پانی بعد میں، اگر پکوڑے سے روزہ افطار کیا تو پانی بعد میں، اگر سموسے سے پہلے روزہ افطار کیا تو دوسری میٹھی چیزیں بعد میں، تو ثواب تو اسے ایک کو ملنا چاہیے نا، قانون کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے، کہ جس کی چیز سے روزے دار نے روزہ افطار کیا اس کو ثواب ملے، اور جو بعد میں پیٹ بھرنے کے لیے کھائی اس کو نہ ملے۔ اللہ نے فرمایا نہ ہے فرشتوں، میں سخی ہوں جو چھانٹ چھانٹ کے نہیں دیا کرتا، جس نے ثواب کی نیت سے بھیج دیا میں نے سب کا قبول کر لیا۔ اس لیے کہ میں تو نیتوں کو دیکھتا ہوں، میں تو ارادوں کو دیکھتا ہوں، میں تو اخلاص کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، او میرے بندو تم میرے قریب آؤ، مجھے پکارنے والے بنو، مجھ سے مانگنے والے بنو، انی فإنی قریب، میں بڑا قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ مانگو مانگو، جھولیاں پھیلاؤ، طلب کرو، ساری رات قرآن پڑھو، سارا دن تلاوت کرو، میں خدا تمہاری ہر حرکت کو ہر وقت دیکھ رہا ہوں، مجھے یقین ہے تو قرآن کا شہدائی بلکہ مر جا، میری ذمہ داری ہے، جہنم کی آگ تیرے قریب نہیں آ سکے گی۔ ایک حدیث پاک میں یہاں تک آتا کہ روزے دار کا بدن جلانا جہنم کے حرام ہے، پر روزہ بھی وہ روزہ ہو جس کو حقیقت میں روزہ کہتے ہیں، کان کا روزہ، کنجریوں کے گانے نہ سنو، آنکھ کا روزہ، لوگوں کی بہو بیٹیوں کو نہ تاڑو، زبان کا روزہ، جھوٹ نہ بولو، گالی نہ دو، گیت نہ گاؤ۔ مگر آج کل تو بابا اصل تو کوئی رکھتا ہی نہیں، اور کوئی رکھ لے تو جب تک اس کے روزے کا بیڑا غرق نہ کر دے چین نہیں آتی، اتنا گانا بجانا۔ مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں اس وقت اپنے ایمان کا خیال کرنا جب ہر گھر ناچ گھر بن جائے گا، ہر گھر سے کنجری کی آواز آنے لگے گی،
لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں مریں گے، کنجریوں کے گانے گاتے ہوئے مریں گے۔ میں حکومت سے مطالبہ کروں گا، ہمیں تو کہتے ہیں کہ سیاسی بات نہ کرو، افسروں تم بھی مسلمان ہو، تم نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی قبر میں جانا ہے، تم نے بھی حساب و کتاب دینا ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور سے گانے بجانے پہ پابندی لگا دو، شاید اللہ کو تمہاری ادا پسند آئے۔ اور روزہ سب پہ فرض ہے، یہ نہیں کہ غریبوں پہ فرض ہے اور امیروں پہ نہیں، افسروں پہ نہیں، ہر افسر پہ روزہ فرض ہے، بلکہ زیادہ ذمہ داری افسر کی۔ لوگ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، دین سے اتنے دور چلے گئے، اتنے دور چلے گئے، جو کہتے ہیں ہم بابو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لینا، یہ روزہ، نماز، یہ عبادت، یہ قرآن، یہ تو ساری کی ساری ملا گیری ہے۔ جب یہ بیٹھتے ہیں نا لکھے پڑے لوگ، آخر جی مولویوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ ہاں بھائی، مولوی سے برا کون ہوگا اس دنیا میں؟ تیری ماں کا نکاح پڑھایا، جب تو پیدا ہوا تیرے کانوں میں اذان دی، اور جب تو مرے گا جنازہ پڑھائیں گے، تو مولوی سے برا کون ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگاؤ، ذہنیت تو دیکھو۔ تو خداوند عالم نے اعلان کر دیا، خدا جس کو برکتوں والا مہینہ کہے، خدا جس کو رحمتوں والا مہینہ کہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رمضان المبارک کا اتنا ادب فرمایا، احترام فرمایا، اس کی عظمتیں فرمائی، اور صحابہ کرام کو اس کی رات دن تعلیم دی، اور فرمایا 4 چیزوں کا خاص طور سے اہتمام کرو رمضان میں، 4 چیزوں کا خاص طور سے رمضان میں اہتمام کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کام بھی کرے جاؤ، کلمہ بھی پڑھے جاؤ، استغفار کرے جاؤ، اور جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 کام کرنے کے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا پیروں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، یہ غلط بات نہ سوچو۔ جو آدمی ان عظمتوں کے ساتھ روزے رکھتا ہے، اس شان کے ساتھ روزے رکھتا ہے، قرآن پر اس کا ایمان اور یقین ہے، اور قرآن کی عظمتوں کو نبھاتا ہے۔ اب اس بات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کریم اگر بعض گناہوں کی وجہ سے اس کے پڑھنے والا دوزخ کی طرف بھیج دیا گیا، اللہ کا کلام اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، اللہ پوچھتا ہے کیسے؟ جواب کرتا ہے الہی میرا پڑھنے والا جہنم کی طرف بھیج دیا گیا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ یہ وہ قرآن ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ، جن کو 3 مرتبہ ختم نبوت کی حفاظت کرتے کرتے پھانسی کا حکم دیا گیا، 3 مرتبہ زہر دیا گیا، 10 سال سے زیادہ جیل کا۔ انگریز کا زمانہ ہے، شاہ جی جیل میں ہے، کنک پیسنے کے لیے ملتی ہے، شاہ جی صبح کو پسا ہوا آٹا انتظامیہ کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن انتظامیوں کو شبہ ہے کہ بخاری چکی نہیں چلاتا۔ ایک دن پچھلی رات ہوئی، صبح جیل نے آ کے کوٹڑی پہ چھاپا مارا، دیکھتا کیا ہے، عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، چکی خود بخود چل رہی ہے۔ چکی خود بخود چل رہی ہے۔ اس نے پوچھا شاہ جی یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے، میں اس کا کام کرتا ہوں وہ میرا کام کرتا ہے۔ یہ تھے ولی، ہاں، اور ایسا ولی آپ کو بتلاؤں، کسی نے دارالعلوم میں قرآن یاد کیا، کسی نے اشرف العلوم میں قرآن یاد کیا، کسی نے مظاہر العلوم میں قرآن یاد کیا، کسی نے خیر المدارس میں کیا، کسی نے تعلیم القرآن میں کیا۔ ایک جوان ایسا ہے جس نے مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں مکئی پیستے پیستے خدا کا قرآن یاد کیا۔ مولانا حسین احمد مدنی سبقت رحمت اللہ علیہ، ایسا مقدرہ والا جوان جس نے روز اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر 16 برس تک پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی،
70,000 سے زیادہ شاگرد صرف عرب میں ہے شیخ مدنی کے. کوئی معمولی بات نہیں. تم کیا جانو مدینے کی قدر جو ہمارے اکابر جانتے ہیں. اب کے جب حج پہ لوگ جائیں گے نا، تمہارے ماما چچے تائے پھوپھا ماں سارے جب حج کو جائے تو پاس کھڑے ہو کے تسا دعا کرائے ساڈا ماما واپس نہ آئے شالا مدینے مر لگے. یاد مرے سے منہ سے آ کے تیرے گھروں کھانا نا. جڑے ویلے حج کو لوگ میں نا ملتان شہر دے پرانا خطیب ٹھیک ہے 29 سال کا چھیتری دعا واسطے میں کو بھی میں نے بل میں دعا منگتا یا اللہ مدینے دا ادب نصیب فرما، بیت اللہ کے ارکان نصیب فرما، عظمت عطا فرما. اور جڑا حاجی سیرے پاتی کھڑا ہوندا ہے اور میں بل منہ کر کے آدا یہ دعا منگا ہے انشاءاللہ خیر نال واللہ. اگر کیا نہیں ولن کا فکر پہلے سے آئے. وہ تو ایک ہی جوان تھا جو اس طرح سے دعا کرتا تھا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک. الہی تیری راہ میں مجھے شہادت عطا فرما. کتنے بڑا پیر ہوئے بزرگ ہوئے امام ہوئے فجر دے ویلے آزمائش کر گنو جیسے امام صاحب دے کول کہہ کے دعا منگا ہے ساڈا امام بڑا نیک ہے شالا شہید تھی بنے اللہ کرے کو شہید کر دے. چاٹ مریضی آخر تو میرا دشمن کتوں آ گیا. ہم کیا قدر جانے شہادت. جاؤ اگر شہادت کی قدر پوچھنی ہے تو فاروق کی قبر سے جاتے ہیں. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا میرے محبوب کے شہر کا دفن عطا فرما. آواز آئی محبوب کا شہر نہیں، اگر تجھے دور دفن کر دوں گا میرا محبوب رنجیدہ ہو جائے گا. تجھے تو اپنے محبوب کے پہلو میں جگہ دوں گا، تو دیدار کرتا رہے اور وہ تجھے دیکھ کر اپنا جگر ٹھنڈا کرتا ہے. فرمایا فاروق تو نے مانگ تو لیا پر یاد رکھے کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد پہاڑ کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی فاروق کی باری شہادت دینے کے لیے نبی کا مسلح آئے گا، نبی کا منبر آئے گا، نبی کا محراب آئے گا، نبی کی مسجد آئے گی، مدینہ منورہ آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا. فاروق نماز پڑھا رہے تھے خنجر لگے شہید ہو گئے. کیا قدر جانے ہمیں حضرات. مساجد کو چمکانے کا انتظام فاروق اعظم نے کیا. تراویحوں میں قرآن کریم میں یہ کہتا ہوں ساری امت قیامت تک کی جتنی تراویحوں میں قرآن پڑھے گی ساریوں کا ثواب فاروق اعظم کی روح مقدس کو پہنچے گا. صحابہ نے قرآن کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیا. ایک ہم ہے اگلے دن میں جنازے سے گیا تو ایک بندہ قرآن چاہیے کھڑا ہوئے آخر جنازہ ہی دے چلو بلا رہا. میں کہا کیوں یہ پل بچے کھڑے قرآن کا آخر سید ہیٹ فلم تھی نا بل باقی کی ویسے اندازہ قرآن کو جھنڈے بڑھائے کھڑے ساری زندگی نہیں پڑھا عظمت نہیں کی. رمضان غیر رمضان میں پرواہ نہیں کرتے. ہندوستان کا ایک آدمی لندن پڑھنے گیا واپس آیا تو رمضان کا مہینہ تھا سب کو اطلاع تھی گھر والے سارے اسٹیشن پہ آئے ہوئے تھے. باپ نے دیکھا تو ڈبل روٹی کھا رہا ہے
وہ شرم کے مارے باپ کہنے لگا بیٹا رمضان کا مہینہ ہے. نے کہا ابا کیا ہوتا ہے رمضان؟ بیٹا مہینہ ہے جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست کدھر ہے؟ انہوں نے کہا تیرا گناہ نہیں ہے گناہ میرا ہے, نہ میں لندن بھیجتا نہ تو میرا باپ بن کے آتا. ارے استاد چپکے چپکے یوں سب کو نہیں کہتا خدا سے چوری کر سکتے ہو, لیکن اللہ کی موت سے چوری کر کے کہاں جاؤ گے, بچ کے کہاں جاؤ گے خدا کے قہر سے. روزے کی بے ادبی کرنے والوں خدا کی قسم خدا کا قہر آ جائے گا. شاعر اسلام میں سے ہے رمضان, اس کی توہین کرنے والا کبھی نہیں بچ سکے گا. ایک حدیث آخری سن لو, پلے باندھ کے لے جاؤ, انشاءاللہ قبروں میں کام آئے گی. جناب مدنی کریم سب کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی ہر وقت ہائے ہائے ان آنکھوں پہ قربان ہو جاؤں جو آقا کا ہر وقت دیدار کرتے. جمعے کے لیے ممبر پہ چڑھنے لگے, پہلی پیری پہ قدم رکھا فرمایا آمین, دوسری پر قدم رکھا فرمایا آمین, تیسری پر قدم مبارک رکھا فرمایا آمین. صحابہ نے فوراً جمعے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے یہ نئی چیز دیکھی, یہ کیا مطلب تھا؟ فرمایا ابھی جبریل امین آئے تھے مدینہ منورہ میں, میرے ممبر پہ کھڑے ہو کر جبریل نے بددعا کی یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے, کچھ نہ رہے اس آدمی کا جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو. حضور فرماتے میں نے آمین کہی, اب اندازہ لاؤ جبریل کی بددعا ہو اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہو, کیا شک ہے اس کی بربادی میں؟ پھر فرمایا یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں پورا ماں باپ کو عیسیٰ زندہ ہو, ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے. حضور نے فرمایا آمین. نوجوانوں ماں باپ کی خدمت کیا کرو, عمر میں برکت ہوتی ہے, کاروبار میں برکت ہوتی ہے. ماں کی بددعا سے بچے, ماں کی انگڑیوں نے اگر بددعا کر دی تیرا بیڑا غرق ہو جائے. اصل میں لوگوں کا بھی کیا گناہ ہے. ماں جس بچے کو اسکول بھیجتی ہے نا, صبح اٹھ کر اسے نہاتی ہے, دھلی ہوئی وردی پہناتی ہے, کپڑے پہناتی ہے, سرما سیاہی کرتی ہے, تیل کنگھی کرتی ہے, بستہ دیتی ہے, نئے چپل پالش کر کے دیتی ہے, اور وہ اسکول پڑھتا پڑھتا بچہ اتنا استاد ہو جاتا ہے 2-4 روپے مارے بغیر نہیں جاتا. کبھی کہتا ہے میں نے سیاہی کی پڑیا لینی ہے, کبھی کہتا ہے سلیٹی لینی ہے, کبھی کہتا ہے میں نے کاپی خریدنی ہے. اور بچہ اتنا ذہین ہوتا ہے, یاد رکھتا ہے میں نے چوتھ کیا بہانہ کیا تھا, کل کیا کیا تھا, پرسوں کیا, اور بھی کوئی بہانہ نہ ملے تو کہتا ماسٹر نے چندہ مانگا. اسی ماں کا ایک بچہ جو قرآن پڑھنے جاتا ہے صبح سے ایک طرف کھڑا ہے, یہ لگی ہوئی ہے انگریز کے چیلے کے پیچھے. اگر کبھی اس نے کہہ دیا اماں میرا بھی منہ دھو دے, استاد مارے گا, مجھے دیر ہو گئی, میں نے مسجد میں قرآن پڑھنے جانا ہے. آخر مسیح کی ٹوٹی کا نہیں من مسیح اٹھائی دھو گھنی, استاد کس واسطے بیٹھا ہوں کو آ کے تیرا منہ دھو دے. قرآن کا اکرام پہ اچھے اسکول پڑھنے والے واسطے 10-10 وردیاں, 10-10 چپل, جوڑے چوٹیوں کے, اور قرآن پڑھنے والا بچہ سارے سال ننگا پھرتا ہے. نہ ماں کو شرم آئی نہ باپ کو حیا ہے. ایمانداری سے بتاؤ جو ماں قرآن کی یوں بے ادبی کر رہی ہے اسے قرآن کا ثواب ملے گا؟ بچوں کے ذہن کو ماں خراب کرتی ہے. انہوں نے بٹھایا, نانی آئے گی, اپنا کاکا کیڑی کلاس پڑھتا ہے, کہ دامی اللہ پاک کرے, اللہ افسر بناوے, اللہ کرے بندہ لہو رت پینا نہ بنے. بڑی دعا کر دی ہے بڈھ.
کیڑی مائی ہے جیڑی آ کے پوچھے؟ ایمانداری کی گل ہے، سارے پانی پر دے اندر تو بڑھیاں یہ دعا منگدی ہوں سن، پوترے دے سر تے ہاتھ رکھ کے پوترا تیری عمر لمبی ہوے، قرآن پکا، میں تیرا مسلح سن کے مرا۔ نانی دوترے دے سر تے ہاتھ رکھ کے یہ دعا منگتی تھی، چھتی قرآن پکا دوترا میرے نواسا، تیری نانی خدا کرے تیرا قرآن سن کے مرے۔ تو ہوں تو ماشاءاللہ میرے کو ایک بندہ آیا ایک دن کہ جی دادی صاحبہ فوت تھی گیا، بخشی سی دعا کرائے۔ میں خبر بیمار تھی؟ آخر نہیں جی۔ میں کہ بل کٹھاؤ ڈگ پئی ہے کہ نہیں؟ میں کہ بل ٹیلی ویژن دیکھتی پئی سی، بیٹھی بیٹھی لیٹ گئی جمع کے۔ میں گیا ڈانڈی کی قبر سے لکھ کھڑا حضرت ٹیلی ویژن شہید رحمت اللہ علیہ۔ ایک موت کتنے آئی بڑھڑ دی، خدا ہدایت دے جوانوں کو، بڈھیاں کو، سفید داڑھی سفید سردے بال، وہی پاسا لگیا ہوا، تھوڑے جوتی سوٹ سیندا بیٹھا ہے نا، کلو منہ کر کے، دل کے اندر کنجری گھسڑی بیٹھی ہے، لائی بیٹھا اس لیے قرآن کریم نے اعلان کر دیا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا اور تم ابھی سوئے ہوئے ہو۔ اللہ والوں کی نرالی شان ہے، نرالی عظمت ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ راجستھان کے ٹبے پہ قرآن لے کے اکیلا بیٹھا تھا، لیکن جس دن جنازہ اٹھا 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا تھا۔